بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 12، غلام اور خادم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اسی راستے سے جاتے جس سے گزرنا آسان اور مناسب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہوئے تو قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا۔ آپ خاندان ثقیف سے مدد اور حفاظت حاصل کرنے کے لیے طائف کے سفر کا ارادہ کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ آپ کو امید تھی کہ طائف والے اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے روانہ ہوئے۔ طائف پہنچ کر آپ نے ثقیف کی 3 ممتاز شخصیات سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبد یالیل، مسعود اور حبیب تینوں بھائی عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے۔ ان کا شمار ثقیف اور طائف کے بڑے لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہاں گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور مدد اور حمایت چاہی۔ انہوں نے آپ کو اچھا جواب نہ دیا بلکہ الٹا بے عزت کیا۔ ایک کہنے لگا، میں کعبہ کے غلاف کو اپنا لباس بنا لوں گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہو۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے فلسفہ بگھارا، خدا کی قسم میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری شان سے بہت بلند ہے کہ میں تمہیں جواب دوں، اور اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نامناسب اور کم عقلی والا جواب سنا تو جانے کے لیے اٹھے۔ آپ بنو ثقیف کے خیر اور بھلائی سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ قریش کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ پہلے سے زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم لوگوں نے جو کیا سو کیا، اب اس بات چیت کو پوشیدہ ہی رکھنا۔ لیکن بنو عمرو بن عمیر نے کوئی پرواہ نہ کی اور شہر کے اوباشوں اور بدماشوں اور اپنے غلاموں کو بھڑکایا کہ اس آدمی کو گالیاں دو اور شہر میں ڈھنڈورا پیٹو۔ لوگ آپ کے آس پاس اکٹھا ہو گئے، انہوں نے بہت شور مچایا اور آپ پر پتھر برسائے۔ آپ نے مجبور ہو کر عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے ہیں ان کے باغ میں پناہ لی۔ وہ دونوں باغ میں موجود تھے۔ طائف کے بدماش واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی ایک بیل کی طرف بڑھے اور اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے لڑکوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ان کے اندر خاندانی ہمدردی جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے عداس نامی اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ انگور کے چند گچھے اس پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ کھا لے۔ عداس نے حکم پر عمل کیا۔ وہ انگور لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے اور بولا، کھائیے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر اپنا ہاتھ بڑھایا۔ عداس نے حیرت سے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، واللہ اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمات نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، عداس تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ نصرانی ہوں اور نینوا سے آیا ہوں۔ عداس نے اس طرح جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، نیک شخص یونس بن متیٰ کی بستی سے، آپ کو کیا معلوم کہ یونس بن متیٰ کون ہے؟ عداس کی حیرانی بڑھتی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اس پر عداس نے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ ربیعہ کے بیٹے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لو تمہارا غلام تو کام سے گیا۔ عداس واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اور آپ کا کلام سن کر اس کے جذبات سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے آقا نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کیوں چوم رہا تھا؟ عداس نے خوشی سے جواب دیا، آقا زمین پر کوئی آدمی اس سے بہتر نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جس کا نبی کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ آقا نے تنبیہ کی، دیکھنا عداس، کہیں وہ آدمی تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے۔ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ تو کیا آج ہم تمام شعبے زندگی میں تمام افراد کے ساتھ یکساں طرز عمل اختیار کر سکتے ہیں؟
لہذا خلاصہ یہ ہوا، انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال اور اسباب یا ان کے مناصب کی بنیاد پر۔